السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این کے قادری 222 چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سبھی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی دردناک واقعہ لائے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تدفین ہوئی، اس تعلق سے ہم آپ کے لیے واقعہ لائے ہیں۔ بہت ہی ایموشنل یہ واقعہ ہے، آپ بغور اسے سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے 11ویں سال 20 یا 22 صفر کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع آدھی رات کو تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز ہو گیا، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت خراب تھی۔ کچھ دن تک علالت بہت بڑھ گئی۔ آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہوئے۔ جب بہت کمزوری بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصلی پر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ نے مسواک فرمائی۔ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہجرت کے 11ویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کے وصال ظاہری سے صحابہ اکرام کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت و اہل خاندان نے آپ کی تکفین کی خدمت انجام دی۔ آپ کا جنازہ مبارکہ حجرہ شریف کے اندر ہی رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کرنے کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ کے آخری نبی سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو مرد داخل ہوئے اور انہوں نے بغیر امام کے انفرادی طور پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر عورتیں داخل ہوئیں تو انہوں نے بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر بچے داخل ہوئے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر غلام گئے، انہوں نے بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ کسی نے بھی آپ پر امامت نہ کروائی۔ شروع میں صحابہ اکرام علیہ رحمت و رضوان میں اختلاف ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے اسی جگہ حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے قبر شریف تیار کی۔ حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت قشم بن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم اقدس کو قبر منور میں اتارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر بہت نرم و نازک تھا۔ میں نے ریشمی کپڑے کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ آپ کے خصائص میں سے ہے
کہ آپ کا سایہ نہ تھا، سورج، چاند یا کسی بھی روشنی میں سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان یعنی بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان یعنی بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ آپ کا معجزہ تھا کہ جب الگ ہوتے تو درازی مائل درمیانہ قد والے ہوتے، اور جب اوروں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے تو سب سے بلند دکھائی دیتے۔ آپ کا سر انور بڑا تھا، مبارک زلفیں ہلکی گھنگرالو تھیں۔ آپ کا چہرہ مبارک جمال الہی کا آئینہ تھا، یوں چمکتا جیسے چودھویں کا چاند۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ نہ تو چونے کی طرح بالکل سفید تھا، نہ ہی گندمی، بلکہ آپ سرخ و سفید اور چمکدار چہرے کے مالک تھے۔ آپ کے مبارک ابرو دراز اور باریک دونوں ایسے تھے کہ دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ان کے درمیان میں رگدی جو غصہ کے وقت ابھر آتی تھی۔ مبارک آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سرمگین تھے۔ آنکھوں کا معجزہ تھا کہ جس طرح آپ سامنے والی چیزوں کو دیکھ لیا کرتے، ایسے ہی اپنے سے پیچھے کی چیزیں بھی دیکھ لیا کرتے۔ آنکھوں کی طرح مبارک کان بھی معجزانہ شان والے تھے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ آپ کی پیشانی مبارک روشن اور کشادہ تھی۔ آپ کے مبارک رخسار یعنی گال نرم و نازک اور ہموار تھے۔ دندان اقدس یعنی دانت کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے یعنی جب آپ بولتے تو دونوں اگلے دانتوں کے درمیان یعنی بیچ سے نور نکلتا تھا۔ جب آپ اندھیرے میں مسکرا دیتے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی۔ آپ کی مبارک زبان وحی الہی کی ترجمان اور فصاحت و بلاغت میں عالی شان۔ بڑے بڑے فصحاء آپ کا کلام سنتے تو دنگ رہ جاتے۔ آپ کی مبارک آواز بہت خوبصورت، اس کا کمال تھا کہ خطبوں میں دور اور نزدیک والے سب یکساں یعنی سب دور ہوں یا پاس ہوں سب کو برابر آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اپنی اپنی جگہ پر آپ کا مقدس کلام سن لیا کرتے تھے، دور ہوں یا پاس۔ آپ کے مبارک ہاتھ بہت نرم و نازک اور گوشت سے بھرے ہوئے، جس شخص سے آپ مصافحہ فرماتے وہ دن بھر ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حضور کو جیسے کوئی ڈھونڈتا تو گلی میں جیسے جاتا تو کہیں دیکھتا کہ خوشبو آ رہی تو وہ ادھر کو ہی چلا جایا کرتا تھا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام جدھر کو جاتے تھے تو خوشبو مبارکہ آتی تھی نبی کریم علیہ السلام کے وہاں جانے سے۔ آپ کو یہ ایموشنل واقعہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیں، اور چینل کو NK قادری 222 کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی اور بہت سارے واقعات اور بھی مسائل وظائف تمام اولیاء کے فضائل و کمالات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔